اور کیوں لندن اتنا صاف نظر آتا ہے یہ دوسرے سٹیز اور ہمارے کیوں اتنے صاف نظر نہیں آتے. نیکسٹ از کیپیسٹی بلڈنگ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم سب سے امپورٹنٹ چیز جو لیکنگ ہے وہ کیپیسٹی ہے ٹو مینیج لینڈ فل اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. تیسرا ہمارا ٹیکنیکل اسسٹنس ہے. ٹیکنیکل اسسٹنس میں ہم نے یہ بھی ان سے ایگری کرایا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کے افسران اور ان کے ایکسپرٹس کو 2 یا 3 مہینے کے لیے ساہیوال میں وہ آ جائیں گے اور یہاں بیٹھ کر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریننگ دیں گے اور ہماری کیپیسٹی بلڈ کریں گے. چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از انسٹیٹیوشنل بلڈنگ. اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کا دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ لینڈ فل سائٹ سے وہ صاف ہو گیا, بلکہ اصل چیز امپورٹنٹ ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں. ان کے پاس باقاعدہ ویسٹ مینیجرز ہوتے ہیں ہر تھوڑے علاقے کے لیے. اس کے بعد ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو یہ سسٹمز ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر آپریٹ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ سارے سسٹمز چل رہے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی. انگریز کے زمانے میں وہ جو پبلک ہیلتھ آفیسر ہوتا تھا ایک ڈاکٹر, اسی کے ذمہ ہم نے 40-50 ورکرز دے دیے. اب 400-500 ہو گئے ہیں. بیل گاڑی کو اٹھا کے ہم نے ٹریکٹر ٹرالی کر دی. دس از ناٹ انسٹیٹیوشن فار ویسٹ مینجمنٹ. جب تک ایک پراپر ادارہ نہیں بنایا جائے گا ویسٹ مینجمنٹ میں جس میں ویسٹ مینیجرز ہوں گے اور پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو تب وہ ادارہ جو ہے وہ چل سکتا ہے. ہم نے ایک انالیسس کیا ہے لاہور میں صرف 10,000-10,500 بندہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں, اور اس میں 10 لوگ بھی نہیں ہیں جو گریجویٹس ہیں. ہے ہی نہیں ہمارے پاس بیسیکلی ایجوکیٹڈ لوگ ویسٹ مینجمنٹ بھی ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساہیوال میں بھی ٹی ایم اے لیول پر جب تک ویسٹ مینجمنٹ کا پراپر ادارہ نہیں ہوگا تب تک یہ کام ہو نہیں سکے. اس کے لیے ہم نے ان سے لے لیا ہے کہ ان کا کیا اسٹرکچر ہے, ان کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے, کوالیفیکیشنز کیا ہیں, ٹریننگز کیا ہیں. اسی حساب سے ہم ساہیوال میں اس قسم کا پیرالل ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ریگولیٹری فریم ورک. نہ ہمارے ملک میں کوئی لا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ, نہ ہمارے پاس ریگولیشنز ہیں, نہ رولز ہیں, نہ اسٹینڈرڈز ہیں, نہ گائیڈ لائنز ہیں, نہ بائی لاز ہیں. بس صرف ایک زبانی سینہ گزٹ سے جو سینیٹری انسپیکٹرز نے سیکھا ہوا ہے یا ہمارے بندوں نے, اور سینیٹری ورکرز وہی بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر بیچاروں کو ایک انچارج بنا دیتے ہیں. آج کل DOIS ہے شاید, لیکن ان کی بھی اگر کہیں تو کوئی ویسٹ مینجمنٹ میں ایز سچ ٹریننگ یا کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہمارے پاس ریگولیٹری فریم ورک ہے. یہ پورے کا پورا ہمیں بنانا پڑے گا. پروونشل لا آن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, پروونشل پالیسی, گائیڈ لائنز, رولز, ریگولیشنز اور بائی لاز, یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں اربن یونٹ میں. انشاءاللہ بہت جلد آپ تک اس کا جو ہے وہ ڈرافٹ ہو جائے گا. اور آخری جو ہے وہ پلر یہ ہے پارٹنرشپ کا کہ پریکٹیکل لرننگ کپلڈ ود تھیوریٹیکل ٹیچنگ. ہم نے ان کی یونیورسٹی آف نارتھمبرلینڈ اور چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف ویسٹ مینجمنٹ اور چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل ہیلتھ ان سب کے ساتھ نیگوشیشن کر کے سارٹ آف ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ یہاں سے جتنے افسران وہاں جائیں گے وہ ہفتے میں 4 ہفتے یا 6 ہفتے یا 8 ہفتے یا 3 مہینے یا 1 سال کے کورسز وہ کروائیں گے ہمارے لوگوں کو. اور اس میں پریکٹیکل تھیوریٹیکل 3 دن یونیورسٹی میں لرننگ ہوگی اور 3 دن وہ کسی نہ کسی کونسل میں ایکچوئل کام کریں گے, تاکہ 6 مہینے یا 3 مہینے بعد وہ آئیں تو ان کو پوری طرح سے پتہ ہو کہ پریکٹیکلی وہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں, ایکچوئل جس کو ہینڈز آن ایکسپیرینس کہتے ہیں. دس از اے گریٹ فیسلٹی جو وہ ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ اپنی کونسلز میں وہ ہمیں پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے وہ انہوں نے آفر کیا ہے. ایک اور چیز انٹرسٹنگ جو میں دکھانا چاہتا ہوں, یہ ان کی کونسل کا دفتر ہے ریسیپشن. اگرچہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا لگزوریس ہے اور بڑا پاش ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس قسم کے ویل ڈیکوریٹڈ اور صاف ستھرے آفیسز کونسل کے نہیں ہوں گے شاید ہم شہریوں کو یہ کانفیڈنس بھی نہیں دے سکیں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہم پنجاب میں باقی دیکھتے ہیں کہ جو کونسل کے اپنے دفتروں کے باہر کوڑا پڑا ہوتا ہے, ان کے اپنے دفتروں کی سفیدی اتری ہوئی ہوتی ہے, ٹیوب لائٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پنکھے 2 پروں والے چل رہے ہیں, فرنیچر نہیں ہے, صفائی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ شہری کیا سوچتے ہوں گے کہ جو ادارہ اپنا دفتر نہیں مینیج کر سکتے اس سے شہر کو کیا صاف رکھنا ہے. سو مے بی وی نیڈ ٹو انویسٹ سم تھنگ آن دی کونسل آفیسز ایز ویل. یہ ان کے آفیسز اور اس طریقے سے انہوں نے ویٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے. آگے یہ ان کا کونسل کا حال ہے, آپ نے تو دیکھا ہوگا میرے خیال ہے. یہ گیٹ سیٹ کاؤنٹی کونسل کا جو ہم نے ان کا ایک اجلاس بھی اٹینڈ کیا تھا جیسے ہمارا کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, ان کا ہم نے آپ بھی تھے کا حصہ جی کہ جو اجلاس ان کا ہو رہا تھا وہ کس طریقے سے کونسلرز آتے ہیں, پولیس کس طریقے اپنی کارکردگی پیش کرتی ہے, ریزولوشنز کیسے ہوتے ہیں. آگے
ایکشن پلان جو ہے وہ ہم نے 2-3 حصوں میں بنایا تھا ان کا کہ فوری طور پر ایک کام کرنے والے ایک درمیانی مدت میں میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پلانس کیا ہو سکتے ہیں. شارٹ ٹرم پلان میں سب سے پہلے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک اسٹیج وزٹ ہونا چاہیے کہ وہ آئے اور ہم جائیں. ایک ہم سوچ رہے تھے کہ ایم او یو ٹائپ اگر ہم سائن کر لیں ان کے ساتھ تاکہ اس میں ہو سکے. اس میں تھوڑے سے وہ ہیزیٹنٹ تھے ایم او یو سائن کر دیتے, اگر ہم نے کہا ایم او یو ہو یا نہ ہو, اگر ایگریمنٹ ہے ہمارا ان کے ساتھ ایکسچینج نو ہارم ود دیٹ. اور فوری طور پر انہوں نے ایک آفر ہمیں کی ہوئی ہے کہ 3 سے 5 پروفیشنلز ان تمام سیکٹرز میں ہم ان کو بھجوا سکتے ہیں اور ان کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. ہماری صرف یہ ہے ریکوائرمنٹ کی گزارش ایسی ہے کہ وہ افراد ایسے ہوں کہ جو اگلے 3 سے 5 سال یہاں رہے بھی صحیح, تاکہ ہم اگر انویسٹ کریں ان کو ٹریننگ پر تو وہ کسی قسم کا یہاں پہ فائدہ نہیں پہنچائیں. اور وہ 4 سے 6 ہفتے کی ٹریننگ ہوگی, سو ایسے لوگ ہوں گے جن کو گورنمنٹ 6 ہفتے کے لیے یہاں سے فارغ بھی کر سکے. سالڈ ویسٹ میں, واٹر سینیٹیشن میں, ریگولیٹری فریم ورک میں پرائیویٹائزیشن کیسے کی جا سکتی ہے, اور کمیونیکیبل ڈیزیزز میں یہ فیلڈ ہے جن میں ہم فوری طور پر ان کے ساتھ ٹریننگ کروا سکتے ہیں. انٹرمیڈیٹ ٹرمز میں ہم نے ان کی یونیورسٹی آف نارتھمبرلینڈ اور اپنی لوکل یونیورسٹیز کی پارٹنرشپ بھی کرانا چاہتے ہیں, تاکہ 5 سال بعد یا 6 سال بعد یا 10 سال بعد سے ہماری اپنی یونیورسٹیز اس قابل ہو سکیں کہ ہم یہیں پر لوگوں کو ٹریننگ دے سکیں, ساری عمر ہم ان کے اوپر محتاج نہ رہیں. ٹریننگ آف ٹرینرز بھی ہم چاہتے ہیں کہ 4-5 لوگ ایسے ٹرین کر لیں کہ جو باقی شہروں میں بھی جا کر اور وہاں پر لوگوں کو ٹرین دے سکیں. آگے لانگ ٹرم میں تو وہ جس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ جتنی یونیورسٹیز کے ریسرچ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس کے اوپر ریسرچ, دس از دیئر ٹیک بیسیکلی. تو اٹس اے ون ون سچویشن. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ گیٹ سائڈ والے اگر ہمیں دے رہے ہیں تو بہت کچھ ہم سے وہ لے بھی رہے ہیں. جتنا ریسرچ وہ یہاں کریں گے اور جتنا ڈیٹا ملے گا اور جتنا ایکسپیرینس وہ گین کریں گے, ان کی دلچسپی اس بھی ہے کہ یہ وہ کریں پارٹنرشپ ہمارے ساتھ. صرف وہ احسان ہم پہ نہیں کر رہے ہیں, ہم بھی ان پہ احسان کر رہے ہیں. اور آگے لانگ ٹرم میں جیسے جیسے چلتے جائیں گے جو ریکوائرمنٹس آئیں گی ہم اس پہ کر سکتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ میں 3 قسم کا ہم نے گزارش کی ہوئی ہے. جو ہمارے ناظمین اور سینئر لیول کے افسران ہیں وہ شارٹ وزٹس 3 سے 5 دن کا اس سے زیادہ افورڈ نہیں ہو سکتا, ایکسپوئر وزٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ڈگری کورسز بھی ہم نے اسے اگری کرائے ہوئے ہیں 1 سال کے 2 سال کے ڈفرینٹ انٹرنیشنلس میں, اور ایک 4 ہفتے سے 6 مہینے کے جو ڈپلوما اینڈ سرٹیفکیٹ کورسز ہیں, تاکہ ان تمام سیکٹرز میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو. پبلک ہیلتھ میں بھی, واٹر سینیٹیشن میں بھی, سالڈ ویسٹ میں, اربن پلاننگ میں. ہم نے اسے جو اگری کیا تھا کہ ایک فوکل ارینجمنٹ ہونا چاہیے, اینڈ ود دیم وی ہیڈ اگریڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اربن یونٹ شیل بی دا کوآرڈینیٹر, کیونکہ پروونشل لیول پہ بھی کوآرڈینیشن ہو سکے گی, ٹی ایم اے ڈسٹرکٹ تمام لیول پر, اور ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ موجود ہے وہاں پر, اس حساب سے جو ہے وہ ہو سکے گا. اینڈ سیکنڈلی چونکہ جیسے میں نے عرض کیا اور میری ٹیم موجود بھی ہے کہ پروونشل لیول پر ہماری کیپیسٹی ہم نے ایک لیول پہ بلڈ کر لی ہے. سو وی آر ایٹ لیول کے جس پہ ہم ان کے ساتھ پراپر طریقے سے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ سوچا کہ جو بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ منسٹر سے لے کے ٹی ایم او تمام لوگوں کے ساتھ, اس میں اور بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں نیچے والے میں, کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم ای میل پر کمیونیکیشن جاری رہے گی. آگے پرنسپلز ہم نے یہ اسے اگری کیے تھے کہ اٹ شوڈ بی اے سسٹینیبل پارٹنرشپ. یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ چکر مار لیا اور پھر غائب ہو گئے. ایکسپلیسٹ اینڈ کلیئر, ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ جی کیا چیزیں ہمیں ان سے چاہیے. ایکویٹیبل کہ ان کو بھی کچھ ملے گا, ہمیں بھی ملے گا. لانگ ٹرم ہے, کم از کم 5 سال تک پارٹنرشپ چلنی چاہیے. اور انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے کہ بندوں پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی کہ ایک بندہ موجود ہے تو چل رہی ہے, وہ چلا گیا تو ختم ہو جائے گی. انٹیگریٹڈ اپروچ ہے کہ صرف ایک سیکٹر میں نہیں لیں گے, بلکہ ہم تمام, کیونکہ صرف ہم صفائی کر دیں اور اگر گلیوں میں سیوریج کا پانی چڑھا ہے تو صفائی کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اینڈ وائس ورسا. نیکسٹ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس کے 3 سال بعد ایٹ لیسٹ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بہتر ہو گئے ہیں, ساہیوال بیکمس اے ماڈل, اور اربن سروسز ان ٹرمز آف اربن پلاننگ, واٹر, ویسٹ, ٹرانسپورٹ, انوائرمنٹ میں بہتر ہو گئی ہے. ایک ایسے ہی ایک ہے کہ جی بڑی مشہور کہانی ہے, ہم نے کچھوے اور خرگوش کی سنی ہوئی ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے انیشیٹیوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو خرگوش کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک دم ہم جلدی سے 1-2 چھلانگے تو مار لیتے ہیں اور پھر جا کر سو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کچھوے والی اپروچ ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ہو, لیکن چلتے جائیں. الٹیمیٹلی جو کہانی میں ہم نے پڑھا تھا, کچھوا جیت جاتا ہے, خرگوش ہار جاتا ہے. سو لیٹ اس فالو اے ٹارٹوائز اپروچ. کچھوا نیکسٹ اسٹیپس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وزٹ وہاں سے کرانی ہے,
ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی ایم اے لیول پر لوکل ایک پروجیکٹ آفس اگر بنا لیا جائے ساہیوال سٹی امپروومنٹ پروجیکٹ کے نام سے، چاہے ایک کمرہ ہی ہو جس میں ایک ایٹ لیسٹ فوکل پوائنٹ موجود ہو. تھرڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ کین بی ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا جمع کیا جا سکتا ہو. اس کے لیے ہم سیٹلائٹ امیجری اور آٹو کیڈ امیجری وہ سارے جو ہے وہ ہیلپ کر کے دے سکتے ہیں، بلکہ ہم نے آلریڈی ساہیوال کا تھوڑا سا بنایا ہوا بھی ہے، ابھی ہم وہ بھی پریزنٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے کام کیا. اور اس کے بعد ہم ایک ڈیٹیل ایکشن پلان آج کی اس میٹنگ کے نتیجے میں بنا سکتے ہیں. موٹے موٹے پوائنٹس ہم اگری کر لیتے ہیں، دین وی کین رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ نیکسٹ 2-3 days میں ہم شیئر کر سکتے ہیں سارے اس میں کیا ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول قاضی صاحب کا ہوگا سر کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیول پر بھی، کیونکہ کمیونٹی موبلائزیشن، لوکل این جی اوز کی پارٹیسپیشن اور ایک سپورٹ ہماری جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس میں شامل رہنا چاہیے.